بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ایک ایسے ماحول میں رہ رہی ہیں جہاں ہر بات پر کریٹیسزم ہوتی ہے آپ پر، جہاں آپ کی فیلنگز کی کوئی ویلیو نہیں، تو سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ خود کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ آپ ٹھیک نظر آتی ہیں لیکن اندر سے بالکل تھک چکی ہیں۔ آپ سب کا خیال رکھتی ہیں لیکن کسی نے کبھی آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کیسی ہیں۔ اگر آپ نے آج خود کو سنبھالنا نہیں سیکھا تو ایک دن آپ ایموشنلی بھی ختم ہو جائیں گی اور فزیکلی بھی اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ دیکھیں، ٹاکسک ماحول میں رہتے رہتے نا ہم اپنی کیئر کرنا تو چھوڑ ہی دیتے ہیں نا، اوپر سے ہم اپنے دل کو بھی اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ کرتے ہیں۔ اپنے جسم کی تھکن کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنی کیئر کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ نا اندر سے بالکل ٹوٹنے لگتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ اس ماحول کو فوراً نہیں بدل سکتی، مگر آپ یہ ضرور سیکھ سکتی ہیں کہ اس میں رہتے ہوئے آپ خود کو کیسے مضبوط رکھ سکتی ہیں، خود کو کیسے بدل سکتی ہیں۔ اور یہ صرف آپ اپنے لیے کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ اگر ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط رہیں گی تبھی آپ اپنی زندگی میں کچھ کر سکتی ہیں، اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتی ہیں، جب آپ مینٹلی اور فزیکلی بالکل تندرست رہیں گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف ود می۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو کہ ہے کہ ہم ٹاکسک ماحول میں رہ کر اپنی فزیکلی اور مینٹلی ہیلتھ کو کیسے زبردست بنا سکتے، کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہر اس عورت کے لیے جو ٹاکسک سسرال میں رہتے ہوئے بھی خود کو بھول چکی ہے۔ آج میں آپ کو 3 ایسے طریقے بتاؤں گی جو آپ کو مینٹلی بھی اسٹرانگ بنائیں گے اور آپ کو فزیکلی بھی بہتر کریں گے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ امپرومنٹ لائیں گی آپ کی زندگی میں، جن سے آپ اپنی مینٹل پیس بھی پروٹیکٹ کر سکیں گی اور اپنی فزیکل ہیلتھ بھی بہتر کر سکیں گی۔ چاہے آپ کے ارد گرد لوگ کیسے بھی ہو، کیسا بھی ماحول ہو، جتنا مرضی ٹاکسک ماحول ہے، سب سے پہلے آپ نے خود کو بدلنا ہے، خود کی عادتوں کو بدلنا ہے۔ تو اگر آپ خود کو کھو چکی ہیں یا خود کو بچانا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی بات ہوگی آپ کی کیئر کی، آپ کی مینٹلی اور فزیکل کیئر کی۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو ہم اپنے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 1 ہے ہمارا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی انرجی کو نا بچانا سیکھیں۔ یہ نا آپ کی مینٹل پروٹیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی انرجی بچائیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ آپ کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ آپ کی مینٹل انرجی، آپ کی دماغی طاقت ہے۔ تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مینٹلی آپ کو ڈرین کرنا چاہتے ہیں۔ بار بار آپ باتیں کرتے ہیں، آپ پر تنقید کرتے ہیں، کبھی غیر ضروری ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی چیز میں نقص، کبھی کسی چیز میں نقص، مطلب ہر طرح سے نا آپ کو مینٹلی ٹارچر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے لوگوں سے آپ نے تھوڑا فاصلہ اختیار کرنا ہے۔ ہر بات میں انوالو نہ ہو ان کے ساتھ، ہر چیز میں گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ لیکن غیر ضروری بحث نا آپ نے اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے، ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ غیر ضروری بحث، لڑائی جھگڑے، ان سب سے آپ اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہیں۔ اگلے نے تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا، تو آپ نے اپنی انرجی کو بچانا ہے، اپنی انرجی ضائع نہ کریں ایسے لوگوں کے لیے۔ اور اگنور اسکل اختیار کریں اپنی لائف میں، ہر چیز اگنور کرنا سیکھیں، جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے اور ایسے چیزوں سے آپ اگنور کریں۔ دیکھیں، سمپل ٹیکنیک ہے کہ جب کوئی آپ سے نیگیٹو بات کرے نا تو دل میں کہیں کہ یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ ایسے نیگیٹو بات کا جواب ہی نہ دیں، بحث میں پڑے نہ، اگنور کریں۔ دیکھیں، گولڈن لائن ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتیں چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اپنی سیلف کیئر پر دھیان دیں، اپنی مینٹل صحت پر دھیان دیں، اپنے دماغ کو ریلیکس کریں، ایسے لوگوں سے دور رکھیں، اپنے دماغ کو ریلیکس کریں۔ اور نمبر 2 کا جو ہمارے پاس سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو نا، اپنے جسم کا بھی خیال رکھیں، اپنے فزیکلی بھی نا اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں۔ جب دیکھیں، جب آپ کا مینٹلی اسٹریس بڑھتا ہے نا، جب آپ مینٹلی اسٹریس میں ہوتی ہیں تو اس کا اثر نا آپ کے جسم پر بھی بہت زیادہ پڑتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا، جب آپ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوتی ہے، جب آپ کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کچھ ڈپریشن ہوتا ہے، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کو تھکن محسوس ہوگا، یا سر میں آپ کے درد رہے گی، سر درد سے پھٹ رہا ہوگا، یا آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوگی، آپ کی نیند خراب ہو رہی ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں نا آپ کو جب مینٹلی طور پر ڈسٹرب کرتی ہے نا تو اس کا ہمارے جسم پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ نے اپنی سیلف کیئر روٹین ضرور بنانی ہے ڈیلی۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن اپنی سیلف کیئر کی، 2 دن کیا، 3 دن کیا، یا کچھ دن کیے اور کچھ دن چھوڑ دیے۔ دیکھیں، جب آپ خود مینٹلی اور فزیکلی صحت مند نہیں ہوگی تو آپ باقیوں کا خیال کس طرح رکھیں گی، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا کس طرح خیال رکھیں گی؟ تو آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے، اپنی کیئر ضرور کرنی ہے۔ تو ان میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے کہ نمبر 1 پہ تو آپ نے روز نا 20 منٹ صبح اٹھ کر واک ضرور کرنی ہے۔
تو اور واک کے ساتھ آپ ہلکی سی ایکسرسائز بھی کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کہیں اسپیشل جانے کی ضرورت نہیں، یا آپ گھر کے اندر بھی کر سکتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 2 پہ آپ اپنا کھانا اور اپنے پانی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ دیکھیں خود کو نا لاسٹ پریورٹی نہ بنائیں کہ میں سب کا جی کر لوں گی، اینڈ پہ دیکھ لوں گی، اینڈ پہ کر لیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم زیادہ تر ہاؤس واف یہی کرتے ہیں کہ پہلے دوسروں کا سب کچھ پورا ہو جائے، بے شک ہم اینڈ پر اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، پہلے دوسروں کو رکھتے ہیں اپنے سامنے، پھر ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک حد تک یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو اس حد تک اس قدر نظر انداز کرنا، تو یہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، کام کے چکروں میں، گھر کو سنبھالنے کے چکروں میں اپنی نیند نہیں پوری کرتے۔ لیکن لیٹ نائٹ نا اوور تھنکنگ بند کر دیں، اپنی نیند کو پوری کریں، اپنے 8 گھنٹے کی نیند انٹیک ضرور کریں ڈیلی۔ اس سے ہمارے جسم میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے حد سے زیادہ سونا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بہت کم بھی ہماری جسم کو بہت تھکا دیتا ہے۔ تو ایک نارمل انداز میں ایک درمیانہ انداز اختیار کریں۔ جب آپ کا جسم، آپ اپنے جسم کا خیال رکھتی ہیں، تو آپ کا دماغ بھی آٹومیٹکلی بہتر کام کرتا ہے۔ دیکھیے اسٹرانگ باڈی نا اسٹرانگ مائنڈ کے ساتھ بنتا ہے، تو اپنی مائنڈ کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایموشنل ہیلنگ کرنی ہے، اندر سے نا اپنے ایموشن کو کنٹرول پر رکھنا ہے، اور اپنے ایموشن کی ہیلنگ کریں۔ سب سے اہم سیلف کیئر یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو ہیل کریں۔ دیکھیے پرابلم تو چلتی ہی رہتی ہے نا، ہر کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی، کسی نہ کسی پرابلم میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہی ہے۔ آپ باہر اسٹرانگ بنتی ہے، لیکن اندر سے جو ہرٹ رہتی ہے نا، تو ہیلنگ، اس چیز کے لیے ہیلنگ بہت ضروری ہے۔ اور ہیلنگ کیسے کریں، آپ اپنے دل کی ہیلنگ کس طرح کریں گی؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو اللہ سے بات کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں۔ دیکھیے دعا میں بہت زیادہ طاقت ہے، تو اللہ سے دعا ضرور کریں، اس چیز سے آپ کا دل بہت ہلکا ہوگا، بہت سکون ملے گا آپ کو۔ اپنی سوچ کو لکھ لیں، جو آپ کی نیگیٹو تھاٹس ہے نا، اس کو اپنے دماغ سے ریموو کریں، اور جو دل میں ہے اسے بھی نکال دیں۔ خود کو بلیم کرنا بند کر دیں کہ شاید میری ہی غلطی تھی، یا مجھ سے ہی غلط ہو گیا۔ خود کو نا بلیم کرنا بھی بند کریں، ہر چیز آپ کی غلطی نہیں ہوتی۔ اور دیکھیے یہ گہرا سچ ہے کہ ہیلنگ کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ آپ اسٹرانگ ہو جائیں، آپ اپنے دل کو اسٹرانگ کر لیں۔ دیکھیے آپ کو سب ٹھیک نہیں کرنا، آپ کو خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو، اپنے دل کو ریلیکس کریں، اپنے دل کو ہیل کریں، اپنے دل کو ٹھیک کریں، اور دل پر لینا ہر چیز بند کر دیں کہ یہ میری غلطی تھی، اپنے دل پر ہر بات لینا بند کر دیں۔ اور اسلام بھی ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمارا نا اپنے اوپر بہت حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، دل کا بھی حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ تو دعا کریں کہ یا اللہ مجھے سکون دے، اور مجھے خود کا خیال رکھنے کی اللہ پاک توفیق دے۔ دیکھیے جب تک آپ خود خیال نہیں نہ رکھیں گی، تو پھر آپ اپنی ہی ساتھ زیادتی کریں گی۔ اگر آپ ٹاکسک سسرال میں رہ رہی ہیں، تو یاد رکھیں آپ کا سکون کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ آپ کی خود کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی انرجی بچا سکتی ہیں، اپنا جسم سنبھال سکتی ہیں، آپ اپنا دل ہیل کر سکتی ہیں، اور یہی اصل طاقت ہے۔ جب آپ پورے گھر کا خیال رکھتی ہیں، تو پھر اپنے آپ کو بھی فرسٹ پرائیورٹی دیں، اور اپنا بھی خیال رکھیں۔ سب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نظر انداز نہ کریں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ تو میری آپ سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آج سے آپ خود سے وعدہ کریں کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گی، کیونکہ جب تک آپ تندرست رہیں گی تو دیکھیں صحت مند ماں ہی اپنے بچوں کو صحت مند بنا سکتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھ سکیں گے اگر آپ صحت مند ہوں گی، اپنے شوہر کا، اپنے گھر کا خیال رکھ سکیں گے اگر آپ صحت مند ہوں گی۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اب میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ میری کوئی بھی بات یا کوئی بھی پوائنٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہو تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور آپ سب بھی اپنے گھر میں شاد و آباد رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔